السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے آخری حصے پہ پہنچ گئے ہیں اور ہم آیت نمبر 176 سے 189 تک انشاءاللہ آج پڑھیں گے سورہ آل عمران کو۔ اس کے بعد ہماری صرف 11 آیتیں رہ جائیں گی، اللہ نے چاہا تو اگلی نشست میں سورہ آل عمران ہماری پوری ہو جائے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ سورہ آل عمران کے دوسرے حصے میں، سمجھنے کی خاطر دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور ان کے معاشرے کو مخاطب کر لیا، ان کی غلطیوں پہ انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، ثابت قدم رہنے کی ہدایت دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اب کیا تقاضے ہیں جو پورے کرنے ہوں گے آگے سرفرازی حاصل کرنے کے لیے، اور ان میں سے بار بار جو بات دہرائی جاتی رہی ہے پچھلی آیتوں میں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، کہ تم اگر صبر اور تقوی پہ رہو گے تو سرفرازی تمہارا مقدر بنے گی۔ یہ اصحابہ کرام کی درخواں جماعت کو سبق دیا جا رہا ہے، تو جو رہتی دنیا کے آنے والے مسلمان ہیں ان کے لیے اور کیا نسخہ لکھا جائے، نسخہ یہی رہے گا آخری دم تک کہ صبر اور تقوی کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ یہاں ہم نے پڑھ لیا تھا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، کہ یہ جو تم لوگ کہہ رہے تھے کہ لشکر چڑھ کے آ رہے ہیں، ان کے مقابلے میں مت نکلو، تو ذہن میں رکھنا کہ نصرت تو اللہ نے دینی ہے، کامیابی اللہ نے دینی ہے۔ یہ شیطان ہے جو تمہیں کیا ڈراتا ہے، کس سے؟ انما ذالکم الشیطان، یہ ہے شیطان، یخوف اولیاءہ، یہ اپنے چیلے چانٹوں سے، اپنے حواریوں سے تمہیں ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، تم نے ان سے نہیں ڈرنا، وخافونی، تم نے مجھ سے ڈرنا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو یہ ایمان والوں کا تقاضا ہے۔ یہ ہم ہر سجدے میں کہہ کر آتے ہیں، اللہ کو بڑا کر کے نہیں آتے، اللہ کو سنا کے نہیں آتے، اپنے آپ کو سنا کر آتے ہیں، سمجھا کر آتے ہیں، سبحانہ ربی العلیٰ، کہ سب سے اعلیٰ رب، سب سے اعلیٰ دینے والا، ہر چیز پورے کائنات کو بھی ہمیں بھی کون ہے؟ وہ ہمارا رب۔ تو اگر یہ یقین ہمارے دل میں اتر جائے، یہ سجدے میں جو کچھ ہم بول کے آتے ہیں یہ ہمارے دل میں اتر جائے، تو بتائیے پھر کسی نہ روزی کا ڈر کسی سے کہ کون چھین لے گا ہماری روزی، نہ کہیں جان کا ڈر کہ کون لے لے گا ہماری جان، یہ تو ہمارا رب ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ لہذا وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو تمہیں پھر اللہ سے بس خائف رہنا ہے۔ جو اللہ سے خائف ہو گیا، دنیا کا ڈر نکل گیا اس کے پاس سے، اور جو اللہ سے خائف نہیں ہو سکا، جس کو یہ یقین نہیں آیا کہ اللہ میرا رب ہے، وہ اگر ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ پوری دنیا مدد کو کھڑی ہو جائے تو کچھ نہیں بن سکتا اس شخص کا، اور جس کی اللہ مدد کرنے پہ آ جائے، پوری دنیا مخالف اس کی ہو جائے، کچھ بگڑ نہیں سکتا اس شخص کا۔ یہ ہے ایمان، یہ اگر ہے تو پھر نصرت ہے۔ یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے سورہ آیت نمبر 176 سے، وَلَا يَحْزُنْكَ، کیا کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ؟ تم غم نہ کرو، کا ہے سامنے کا جو کھڑا ہوا بندہ ہے سنگولر، وَلَا يَحْزُنْكَ، آپ کو اے نبی، مخاطب نبی ہیں، کوئی غم نہ ہونے پائے آپ کو، الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کن لوگوں کے بارے میں؟ جو کہ سرعہ، جلدی کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو کفر کے معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں تیزی سے، یہ جو کفر پہ آمادہ ہیں، ان کے سبب آپ بالکل غمناک نہ ہوں۔ انہم، یہ لوگ، لن یضروا اللہ، کوئی ضرر، کوئی نقصان یہ اللہ کو، شیئا، کسی قسم کا کوئی نقصان یہ اللہ کو نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ بالکل غمناک نہ ہو کہ یہ لوگ آگے بڑھ کر کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں، ایمان والوں کے مخالف ہو رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی نقصان اللہ کو نہیں پہنچا سکتے۔ ارید کہتے ہیں کچھ چاہنے کو، کیا چاہیے؟ یرید اللہ، کیا چاہتا ہے اللہ؟ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، یجعل، کچھ نہ ملے ان کو، لہم، ان کو، آخرت میں سے کوئی بھی حصہ، کوئی بھی آسانی، کوئی بھی فائدہ۔ یہ جو کر رہے ہیں یہ اپنے لیے برا کر رہے ہیں، آپ بالکل غمناک نہ ان کی طرف سے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ ولہم عذاب عظیم، کیا ہے ان کے لیے؟ ان کے لیے ایک عظیم عذاب ہے جو ان کو ملنے والا ہے، آپ بالکل غمناک نہ ہو۔ ان الذین، جو لوگ، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، کیا کیا انہوں نے؟ اشترا کسے کہتے ہیں؟ بیچنے کو، کسی چیز کے بدلے کچھ لینے کو، کچھ دے کر کچھ لینے کو، اشترا، جسے ہم کاروبار بھی کہتے ہیں۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جنہوں نے ایمان دیا اور اس کے بدلے کفر لیا، لن یضروا اللہ شیئا، کوئی نقصان اللہ کو یہ
نہیں پہنچا سکتے. وَلَهُمْ کیا ہے ان کے لیے؟ عذابٌ علیم. یہاں عذاب عظیم تھا، بہت بڑا عذاب، یہاں دردناک عذاب ہے. عذاب علیم، دردناک عذاب. صرف عذاب ہی اللہ کہنے کا، اللہ کا عذاب کہہ دینا کافی تھا. عذاب عظیم، عذاب علیم. اور کفر ذہن میں رکھیں، اس کو کہتے ہیں بات پہنچ جائے، سمجھ میں آ جائے، پھر بھی کہے انسان میں نہیں مانتا. اس سے پہلے کفر نہیں بولا جا سکتا. جس تک پیغام نہ پہنچا وہ انکار نہیں کر سکتا. جس کو پیغام سمجھ ہی نہیں آیا وہ انکار کر ہی نہیں سکتا. اس کا کیا انکار؟ تو پہنچ بھی جائے، سمجھ بھی آ جائے، پھر بھی انسان کہے میں نہیں مانتا، اسے کہتے ہیں کافر، اسے کہتے ہیں کفر. تو ہم نشاندہی ضرور کریں کفر کی. کافر جب ہی ہوگا جب پہنچ بھی جائے گا پیغام اور جان بوجھ کے انکار بھی کرے گا. قرآن اپنے ہر صفحے پہ گواہی دے گا اس بات کی کہ کفر کب بولا جاتا ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے کھلا کہہ دیا ہم نے نہیں ماننا، تم جو چاہے کر لو. تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ عذاب عظیم. پھر کیا ملنے والا ہے؟ عذاب علیم. یہ صرف عذاب عظیم نہیں ہوگا، بہت دردناکی بھی ہوگی اس میں، اور کوئی اللہ کا نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بالکل آپ یہ گمان نہ کریں ان کے بارے میں جو کفر کر رہے ہیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، بالکل گمان نہ کریں وہ لوگ. کون لوگ؟ جنہوں نے کفر کیا. انما نملی، اس کو کہتے ہیں ڈھیل دینا. ہو کیا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ بالکل ہی نہ فکر کریں کہ دیکھو ہم تو جو چہرے کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ کہتے تھے اگر ہم غلط کر رہے ہوتے ہمارے آباء و اجداد کو اتنا کچھ نہ ملتا، ہمیں دنیا کی ہر سہولت میسر نہ ہوتی. ہمارے ٹھاٹ باٹ دیکھو اور تم دیکھو کس مشکل میں ہو. ہم یقیناً ٹھیک ہی ہیں جو ہمیں کچھ نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ آج بھی ہمارے لیے ہے نا کہ کوئی کہتا ہے کہ جی دیکھو دنیا میں اتنا کچھ مجھے میسر ہے تو میں کچھ ٹھیک ہی کر رہا ہوں گا. تو بڑا متنبع رہنا چاہیے اللہ سے جب سب کچھ میسر ہو، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ڈھیل کے اندر ہم پڑے ہوئے ہوں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بالکل وہ گمان نہ کریں جو کفر کر رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے؟ انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ کر رہا ہے کہ ان کو ڈھیل دیا جا رہا ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اسما، یہ ڈھیل اس لیے دی جا رہی ہے کہ اپنے گناہوں میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں اور آگے بڑھے اپنے گناہوں میں، تاکہ پلٹنے کا راستہ ہی نہ ملے. یہ کب کرتا ہے اللہ؟ جب یہ حد پہلے ہی کراس کر چکے ہوتے ہیں. اللہ کے ان کو ڈھیل دینے سے وہ خراب نہیں ہو رہے ہوتے، وہ حد کراس کر چکے ہوتے ہیں جہاں سے واپس آنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب تم یہاں سے بھی آگے گزر گئے، اب میں تمہیں واپس آنے کی توفیق نہیں دوں گا. لہٰذا ان کو ڈھیل ملتی چلی جاتی ہے. کتنی؟ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، کہ بڑھتے ہی آگے زیادہ، ہم بھی کہتے ہیں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں، زیادہ بڑھتے چلے اپنے گناہوں میں. وَلَهُمْ عذاب مہین، عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب مہین، ذلت میں رسوا کر دینے والا عذاب. ذلت میں، جن کو پیغام مل گیا، سمجھ میں آ گیا، انکار کیا. انکار آدمی زبان سے بھی کرتا ہے، انکار عمل سے بھی کرتا ہے. انسان میں نماز نہیں پڑھوں گا یہ تو کوئی نہیں کہے گا، پڑھتا نہیں ہے، انکار ہی کر رہا ہے نا. تو پہنچ گیا پیغام، سمجھ میں آ گیا کیا تقاضے، تو ایک تقاضا ہے اور سارے تقاضے سمجھ میں آ گئے. اب جو نہیں مانتا اسے کہتے ہیں انکار کرنا. جن تک پیغام پہنچا نہیں ہے ابھی ان کی تو دور کی باری ہے کہ وہ کفر میں مبتلا ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، ان تک تو پیغام پہنچا نہیں ہے. جن تک پیغام پہنچ گیا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم تک پیغام پہنچ چکے ہیں یا نہیں؟ ہماری اولاد کو پیغام مل چکا ہے کہ نہیں؟ اور پھر اگر اس دین سے منہ موڑا جا رہا ہے، وہ حال سے موڑا جائے یا قال سے موڑا جائے، وہ الفاظ سے منہ موڑا جائے یا عمل سے منہ موڑ لیا جائے، تو ہم بڑے متنبع رہیں. اسے قرآن مجید پڑھنے بیٹھ رہے ہیں تاکہ جو مغضوب ہوئے ان کے کرتوت ہمارے اندر نہ آئیں، جو بھٹک کے رہ گئے ان کے کرتوت ہمارے اندر نہ آئیں، اور ہم انعام یافتہ کے راستوں پہ رہیں. وہ راستہ یہ قرآن ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ہرگز نہیں چھوڑنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ان کی اس حالت میں جب تک میں یہ الگ الگ نہ کر دوں. تمیز ہم بھی کہتے ہیں فرق کرنے کو. حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک پاک اور ناپاک الگ نہ کر دیا جائے. اگر ٹیسٹ میں ڈالا ہے تو میں ٹیسٹ میں ابھی میں نے نتیجے کا اناؤنسمنٹ نہیں کیا. ذہن میں رکھیں اول مخاطبین قرآن کے ایمان والے ہیں اور جو سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ہم تو اس کو پڑھ رہے ہیں آج تاکہ ہمیں پتہ چلے سیدھا راستہ کیا ہے. سالہ ان تک کو کہہ رہا ہے کہ میں نے چھانٹ کے الگ کرنا ہے تم میں سے کہ صرف زبان سے کلمہ کون پڑھ رہا ہے اور صحیح معنوں میں ایمان والا کون ہے، پاکیزگی کس کے نفس کے اندر پہنچ چکی ہے اور کس میں ابھی بھی ناپاکی باقی ہے. میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ میں جانچ لوں. جانچ کیا لوں؟ کہ تمہیں بھی پتہ چل جائے کہ تمہارے آگے تمہاری کتابیں رکھی جائیں کہ دیکھو تم نے یہ کیا تھا نا، تو دیکھو یہ غلط تھا، یہ تم نے کیا تھا یہ ٹھیک تھا.
ناپاک کو پاک سے اللہ نے الگ کرنا ہے، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، خبث اور طیبات کو الگ الگ کرے گا، ان لوگوں کو الگ الگ چھانٹے گا اللہ۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کسی کو کوئی غیب بتانے والا نہیں ہے۔ دھیان میں رکھیں، پچھلی کیا بات چل رہی تھی، ہماری بات مانتے، ہمیں پتہ ہوتا ہی ہونے والا ہے تو تم بچ جاتے، تم نہ بچتے، اس نبی نے اپنی طرف سے سب کچھ کر دیا ہے۔ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، غیب کی طرح میں کسے دیتا ہوں؟ وہی کے ذریعے اپنے نبیوں کو دیتا ہوں۔ یہ جو کچھ میں نے بتانا ہے اپنے نبی کو بتانا ہے، نبی نے جو کچھ کہنا ہے تم سے کروانا ہے، یہ میرے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہوگا اللہ تمہیں غیب کی اطلاع دے گا۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ اللہ کا کوئی بالکل یہ نہیں، اللہ نے کرنا، یہ اس کی پالیسی نہیں کہ تمہیں مطلع کرتا پھرے کہ غیب کیا ہے۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ لیکن اس نے کیا کرنا ہے؟ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، وہ جس کو چاہے اپنا رسول بنانے کے لیے، اپنا نبی بنانے کے لیے وہ پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ کا پریروگیٹو ہے کہ کون نبی بنے گا کون رسول، یہ انسان کا کسب نہیں ہے۔ میں 70 سال عبادت کر کے پہنچا ہوا نہیں بن سکتا اللہ تک، میں اللہ سے کچھ حاصل نہیں کر سکوں گا سوائے قرآن پڑھنے کے۔ آپ ایک نماز 4 گھنٹے کی پڑھ لیں اور روزانہ روزے رکھتے رہیں، یہ قبول ہوگا ہی نہیں ہوگا، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ دنیا میں کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری عبادت اللہ نے قبول کر لی؟ کہہ سکتا ہے سر کوئی؟ جو کہے گا اس کو سند پیش کرنی پڑے گی کہ اللہ سے اطلاع اس نے کیسے حاصل کی۔ یہ اللہ انتخاب کرتا ہے کہ کس کو اس نے نبی اور رسول بنانا ہے، کس نے اس سے وحی پانی ہے، کس سے اس نے الہام پانا ہے، کس نے اس سے کچھ بھی القاء اپنے پاس پیغام کو لینا ہے۔ اللہ یہ فیصلہ کر چکا، کس کس کو اس نے نبی بنانا تھا وہ بنا چکا، کس کس کو اس نے رسول بنانا تھا وہ بنا چکا۔ آخری نبی اور رسول دنیا میں تشریف لا کر واپس لے جا چکے، ہمارے پاس اپنا قائم مقام چھوڑ کر گئے ہیں، علم اس کا قرآن، عمل اس کا سنت۔ اب جو بھی پوری زندگی عبادت کرے گا اچھی امید کے ساتھ اور پورے خوف کے ساتھ، امید یہ کہ اللہ ضرور قبول کرے گا، خوف یہ کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، کہیں میں کسی غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں کہ میں پہنچا ہوا ہو چکا، میری عبادت تو قبول کیا جا چکا۔ جو بولے گا اللہ پہ جھوٹ باندھے گا، اور جھوٹ 5 حرام چیزوں میں سے ایک ہے۔ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اس کو قرآن، جو اللہ پہ کچھ کہے تو قرآن سے سند پیش کرنی پڑے گی کہ دیکھو اللہ نے میرے لیے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ اور جو کہے گا میں نے قرآن کے علاوہ اللہ سے کچھ حاصل کر لیا، تو وہ کہے نہ کہے بولے گا اللہ میرے کان میں بھی آ کے وہی سنا کے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ رسول اور نبی صرف اللہ خود چوز کرتا ہے، یہ اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اور وہ کر چکا آخری مہربانی آخری نبی پر۔ اب کوئی کچھ بھی عبادت گزار ہو جائے، سر آنکھوں پہ سب کے بارے میں اچھا گمان ہے، سب اللہ کے نیک بندے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں، سند اللہ جاری کرے گا قیامت کے دن بتا کر کس کی عبادت اس نے قبول کی، کس کی نہیں کی۔ نہ دنیا میں خود کبھی اس دھوکے میں آئے، نہ اپنی اولاد کو کبھی دھوکے میں پڑنے دیجیے گا کہ فلاں بہت اللہ والا ہو گیا ہے، فلاں بہت پہنچا ہوا ہو گیا ہے۔ شیطان آپ سے بتوں کی پوجا نہیں کروائے گا، وہ آپ کا تعارف اللہ والوں سے ہی کروائے گا جب بھی کروائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وہ کوئی مونٹسری میں نہیں پڑھتا شیطان، بہت سپر PhD ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سے وابستہ رکھے اور ہر دم متنبہ ہم رہیں کہ کوئی نبی کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا، نبوت اپنے ہر معنی میں ختم کی جا چکی۔ نہ صرف نبی ختم اب نہیں آئیں گے، ختم نبوت، ان کا کام بھی اب کوئی نہیں کر سکتا، اللہ سے کوئی براہ راست وحی القام نہیں پا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ کس کو رسول بنانا ہے۔ وہ تمہیں کیوں مطلع کرے اپنی پالیسیوں سے؟ وہ نبی کے ذریعے تم سے مخاطب ہوگا، اور رہتی دنیا تک نبی جو کچھ خطاب فرما کر گئے ہیں وہ اس قرآن میں ہم پڑھتے ہیں بیٹھ کر۔ من یشاء، جو چاہے، جس سے چاہے اللہ، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو کیا کرنا ہے تم لوگوں نے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، تمہارے ایمان اللہ پہ اور رسول پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان رکھو گے، وَتَتَّقُوا، تقوی رکھو گے، فَلَكُمْ، کیا ہے تمہارے لیے؟ اجر عظیم، وہاں پہ عذاب عظیم تھا انکار کرنے والوں کے لیے، اور ایمان رکھنے والوں کے لیے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تقوی رکھنے والوں کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ ہٹ دھرموں کو سزا دے رہا ہے تو ایمان والوں کو مکمل بدلہ بھی دے گا اس کا، وائن کیوں نہیں؟ یہی تو اس کی مہربانی ہے، سب کچھ بتا رہا ہے کہ یہ کر کے آنا، پورا بدلہ پاؤ گے اپنا، اجر عظیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، تم ہرگز یہ گمان نہ کریں، کون؟ یبخلون، بخل ہم بھی کہتے ہیں، بخل کرنا، کنجوسی کرنا، مال کو روک کے بیٹھنا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں بالکل یہ گمان نہ کریں، کیا؟ بما آتاہم اللہ، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم، کہ یہ ان کے لیے کیا ہے؟ خیر ہے۔
یہ گمان نہ کر کے بیٹھ جانا کہ تم مال بھی ہو، بخل بھی کرو اور سمجھو کہ میرے لیے بڑی خیر ہو رہی ہے، میرا مال میرے پاس ہے، میں کہیں خرچ نہیں کر رہا۔ بخل ظاہر ہے اس کو کہتے ہیں جہاں پر خرچ کرنے کی جگہ ہو آپ خرچ نہ کریں، جہاں خرچ کرنے کی جگہ نہ ہو اور آپ خرچ کریں اس کو فضول خرچی کہتے ہیں۔ تو بخل وہ ہے جہاں خرچ کرنا بنتا ہے اور آپ نہ کریں۔ تو اگر آپ مال سینت کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، بالکل گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے اس میں سے کہ یہ ان کے لیے خیر ہے، بلکہ کیا ہے یہ ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے بہت ہی شر اور برائی کی بات ہے۔ توق ڈالنا، کوئی چیز گلے میں باندھ دینا، مصیبت پڑ جانا گلے میں، ہم بھی کہتے ہیں نا، تو کیا ہوگا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ سارا مال توق کے طور پہ یہ بخل کی ایسے جمع کیا وہ مال کیا بنا کے ڈالا جائے گا قیامت کے دن ان کے گلوں میں توق بنا کے ڈالا جائے گا۔ یہ کوئی خیر نہیں کر رہے اپنے لیے، یہ گلے میں توق بنا کے ڈالے گا اللہ اگر بخل کرتے ہوئے پہنچ گئے مال جمع کرتے ہوئے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی سماوات اور عرض کے اندر ہے یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے سب کچھ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اللہ سب کچھ وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ بِمَا تَعْمَلُونَ، تمہارے سارے اعمال تمہارے کیے ہوئے خبیر، وہ اللہ جانتا ہے اس سب کو۔ دیکھیں یہاں پر مال کا معاملہ تھا، خرچ کرنے کی بات ہو رہی تھی، غلط بخل کرنے میں توق ڈالا جا رہا تھا، اور کیا صفات اللہ لے کر آ گیا ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ جو کچھ سماوات و ارض میں ہے کس کا؟ اللہ کا۔ تو اللہ سے کچھ نہیں تم بڑھا کر جمع کر لو گے، کتنا مال جمع کر لو، سماوات اور عرض سے آگے نکل جانا ہے تمہارے مال نے۔ تو جس کا یہ ہے، جس نے یہ دیا ہے، جس کا یہ فضل ہے، اس کو خرچ کرنے میں بھی اسی کی ماننی ہے، ورنہ جان رکھو کہ پھر کیا اور یہ شر بنے گا تمہارے لیے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ، سماعت کہتے ہیں سننے کو، بے شک کیا کیا، کس نے سن لیا؟ سمیع اللہ، اللہ نے سن لیا بے شک، قول الذین، ان کا قول، ان کا کہا، قالو، جنہوں نے کیا کہا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پلے، وہ تو فقیر ہے اس لیے ہم سے مال مانگتا ہے، ونحن، اور ہم، انا میں، نحن ہم سب، ونحن اغنیاء، اور ہم بڑے مالدار ہیں۔ اللہ نے یہ سن بھی لیا، سن لیا، اور آگے بتائے گا کیا کر لیا سن کر، کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے۔ یہ بار بار اللہ مال کیوں مانگتا رہتا ہے؟ ماں باپ پہ خرچ کرو، بچوں پہ خرچ کرو، فقیروں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں نکلنے والے پہ خرچ کرو، اللہ خود ہی دے دے۔ تو جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ کو نہیں دیتے، آپ صرف یہ بتاتے ہیں اپنے آپ کو کہ مال آپ کا استحقاق نہیں تھا، یہ آپ کا کسب نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جو اس نے کر دیا آپ پر، یہ آپ کی کمائی نہیں ہے۔ ہم سے بڑے عقل مند، ہم سے بڑے پڑھے لکھے فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم جانتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ فضل صرف زبان سے کہنا ہے، یہ فضل آپ جب مانیں گے اپنے عمل سے اور ایمان سے، جب آپ واقعتاً اس کو خرچ کر رہے ہوں گے جہاں خرچ کرنا ہے، اور یہ سوچ کے کر رہے ہوں گے میرا مال نہیں ہے، یہ ماں باپ پہ تو خرچ ہونا ہی تھا، یہ میرے گھر والوں پہ تو خرچ ہونا ہی تھا، یہ ضرورت مندوں پہ تو خرچ ہونا ہی ہے، کیونکہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے تو خرچ بھی اس کی مرضی سے ہوگا۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو مان رہے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر ایسا نہیں کر رہے تو سمجھ رہے ہیں یہ تو میری کمائی ہے، میں کیوں خرچ کروں۔ تو زبان سے کچھ بھی کہتے پھریں، عمل ہے جس کو جانچ رہا ہے اللہ ہر وقت۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کہے کو کس چیز سے ملانا ہے اب، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، اللہ تعالیٰ نے لکھ لوا لیا ہے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، یہ ہوا میں بات نہ سمجھیں، یہ لکھوا لی گئی ہے۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ بھی کہ انہوں نے نبیوں کو ہمیشہ بغیر حق کے قتل کیا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کہنے کو کہ اللہ پہ یہ افطرا باندھتے ہو، اللہ کے بارے میں یہ دروغ گوئی، یہ زبان درازی کہ وہ فقیر اور ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس سب کچھ اللہ ہم سے مانگتا ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس برائی کو اس کے برابر درجہ قرار دے کر کہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں سرکش، جب نبی ان کی پسند کی بات کرتا تھا تو مانتے تھے، اور جب نبی کہتا تھا کہ اللہ نے یہ کہا کرو جو ان کی مرضی کا نہیں ہوتا تھا، تو اہل کتاب کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ انہوں نے پتھر مار مار کے مار دیا ہے، انہوں نے گانے والیوں کے کہنے پہ نبیوں کی گردنیں کاٹی تھی انہوں نے۔ یہ وہ قوم ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس طرح کے ہٹ درم لوگ ہیں، بغیر حق۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا الْعَذَابَ الْحَرِيقَ، اور ہم کیا کہیں گے اب ان سے، انہوں نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا، ہم آخرت میں یہ سب لکھ کے ان کے سامنے رکھیں گے، ان کے کرتوت ان کو بتائیں گے۔ وَنَقُولُ، ذائقہ ہم بھی کہتے ہیں، ذُوقُوا الْعَذَابَ الْحَرِيقَ، اب اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو، ذوقو، چکھو،
عذاب الحریق، اس آگ کے عذاب کا مذاب۔ یہ اگر کرتوت لے کر آئے ہو، ان کرتوتوں سے، ان ہٹ درمیوں سے بچنے کی ہم ہر صلات میں سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، غیر مغضوب علیہم کہہ کر اور غیر ولد ضالین کہہ کر، اس لیے ہم پڑھتے ہیں، اس لیے ریلیونٹ ہے ہمارے لیے، ہم سے ہٹ درمیاں نہ ہو جائیں، ہم سے معلومات یعنی کہ ایمان آنے کے بعد انکار نہ ہو جائے۔ ذالکا، اسی طرح لائک وائز، بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہی ہے قدمت ایدیکم، جو کچھ آگے روانہ کرتے ہو تم جو کچھ بھی آگے روانہ کرتے ہو، اچھا یا برا، وہ پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ تک۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے عذاب عظیم دوں گا، اسی نے کہا ہے میں اجر عظیم بھی دوں گا، تم جو لاؤ گے میں وہ دوں گا۔ اس نے یہ کب کہا ہے کہ تم اچھا لے کر آؤ گے، ایمان لے کر آؤ گے، اپنا اسلام لے کر آؤ گے اور میں تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دوں گا؟ اس نے تو نہیں کہا، وہ اجر عظیم ہی دے گا۔ آپ اپنے خلوص کے ساتھ اپنے اعمال لے کر تو پہنچیں اس تک، آگے روانہ تو کریں، اپنے ہاتھوں سے روانہ تو کریں، جو کچھ بھی تم آگے روانہ کرو گے وہ جانتا ہے اللہ۔ بار بار آیت الکرسی پڑھتے تو ہیں، یا ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سب جانتا ہے کہ تم جو آگے روانہ کرتے ہو، جو کچھ پیچھے چھوڑ کر آتے ہو، جو خیر پیچھے چھوڑ کر آئے وہ اس کے علم میں ہے، جو شر پیچھے چھوڑ کر آئے اس کے علم میں ہے، اور جو کچھ آگے روانہ کر کے آئے ہو وہ محفوظ ہے، وہ کہیں ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ الذین قالوا، وہ لوگ، کون لوگ؟ یہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمنا، کیا کہا ان لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا لیا؟ ہم سے یہ عہد لے لیا ہے، اللہ نؤمنا للرسول حتی یاتینا بقربان تأکلہ النار۔ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اور ہم نے عہد لیا ہوا ہے، ہم کسی رسول کو جب ہی مانیں گے جب وہ کوئی قربانی پیش کرے اور آگ آ کر اس کو ہمارے سامنے کھائے، کیونکہ پہلے اللہ کا یہی طریقہ تھا کہ جب قربانی پیش کی جاتی تھی آسمان کی طرف سے آگ آتی تھی، جس کی قبول ہو جاتی تھی اس کو اٹھا کے لے جاتی تھی تجلی اللہ کی، اور جس کو نہیں ہوتی تھی وہ وہیں پہ ہی پڑی رہ جاتی تھی۔ یہی وہ قربانیاں ہیں جب حابیل و قابل نے پیش کی، ایک کی قبول کی گئی اور ایک کی نہیں کی گئی، تو جب قبول نہیں کی گئی تو حسد اور جلن مبتلا غصے میں آ گیا، تو نے کہا میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس نے جواب دیا تھا حابیل نے کہ قربانی تو اخلاص کے ذریعے قبول ہوتی ہے، تو یہ ہمیشہ طریقہ رہا تھا۔ تو یہ کیا ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں آپ کہ نہیں جی ہم اس کو رسول ماننے والے نہیں ہیں، ہمیں تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا رسول اس کو ماننا کہ کوئی قربانی پیش کرے تو میں نے آنکھوں کے سامنے اور آسمان سے ایک آگ آئے، تجلی اللہ کی آئے اور وہ اس قربانی کو اپنے ساتھ لے کے جائے تو سچا رسول ماننا، ورنہ نہیں ماننا۔ ظاہر جھوٹ بول رہے ہیں۔ قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتوہم ان کنتم صادقین۔ کیا جواب دے رہا اللہ کہ ان سے کہیے اس سے جاءکم، آئے تھے تمہارے پاس رسول اس سے پہلے بھی جو کھلی ہوئی نشانیاں لائے تھے، اور انہوں نے وہ بھی تمہیں کر کے دکھایا تھا، یعنی قربانیاں پیش کر کے آگ بھی ان کو لے کے جاتی تھی۔ پھر بھلا بتاؤ فلما قتلتموہم، تم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا پھر؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اس کہنے میں سچے ہو کہ یہ رسول دکھائے گا تو مان لیں گے۔ یہ ایسے ہیں جب ان کو پچھلے نبی رسولوں نے دکھایا تھا تب بھی انہوں نے مانا نہیں تھا، یہ تو ان کو قتل کر دیا کرتے تھے نبیوں کو۔ یہ جواب ان کو اللہ دے رہا ہے کہ اے محمد ان کے اس کے کہنے میں مت آنا اپنے دکھ میں کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ کرتے تھے ہمارے نبی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزت دے دیں، کیا پتہ اس طرح ایمان لے آئیں؟ تو کہتے ہیں اس طرح ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ان کو پہلے بہت معجزے دکھائے میں نے، اب اگر یہ مانیں گے تو تمہاری زبان سے جاری معجزہ پہچانے۔ کیا پہچانے؟ تمہاری جان سے کیا جاری، زبان سے کیا جاری ہے؟ قرآن۔ ہر نبی کا معجزہ وقتی معجزہ رہا، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے دیے، وہ نبیوں کے ساتھ آئے، نبیوں کے ساتھ گئے، آخر نبی کا معجزہ رہتی قیامت تک چھوڑ دیا اللہ نے۔ کیا چھوڑ دیا؟ قرآن۔ جو چاہے دیکھ لے آنکھوں سے، جو چاہے پڑھ لے، جو چاہے سمجھ لے، اور اس کی حکمت گواہی دے کے کھڑی رہے گی، یہ معجزہ ہے، یہ انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ اس کی تو ترتیب تک انسان نہیں بنا سکتا، چاہے جائے گا کہ اس کا کنٹینٹ جس ترتیب میں صورتیں رکھ دی گئی ہیں، 13 سال مکی اور 10 سال مدنی ہونے کے باوجود جس ترتیب میں گلدستہ پیش کیا گیا ہے، یہ ترتیب اتنی معجزاتی ہے کہ انسان کے بس کا ہی کام نہیں ہے۔ چاہے جائے گا کہ اس کا کنٹینٹ، یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے، 1450 سال سے یہ دعویٰ جگمگا رہا ہے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، سب کو چیلنج کر کے کھڑا ہوا ہے، تم بنا کے لاؤ، ایک صورت بنا کے لانی ہے، ایک صورت۔ ایسا نظم ہے اس قرآن کا کہ یہ نہیں ماننے کے، اس سے پہلے بہت انکار کر چکے ہٹ دھرم لوگ ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر انہوں نے کس کا انکار کیا ہے؟ تمہارا ہے نبی۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ تمہارا انکار کر رہے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو اس سے پہلے تم سے پہلے کے رسولوں کا بھی انکار کر چکے ہیں یہ۔ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تم سے پہلے بھی رسولوں کا انکار کر چکے ہیں۔
کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہے. جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر, جو کہ کیا لے کر آئے تھے ان کے پاس؟ کھلی ہوئی نشانیاں, صحیفے اور روشن کتابیں. اس سے پہلے ہمارے نبی, اللہ کے نبی, آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے آخری نبی ہیں, پہلے تھوڑی ہیں. یہ تو نبیوں کا سلسلہ ہزاروں سال سے چلتے چلا آ رہا ہے. بنی اسرائیل میں 2700 سال گزر چکے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. قرآن اس دین کی آخری کتاب ہے, پہلی تھوڑی ہے. اسی لیے تو بہت ساری چیزوں کی تفصیل نہیں بیان کرے گی, یہ تو نشاندہی کرے گی کام کرنا چاہیے, تو میں کیوں نہیں کر رہا ہے, کام موجود ہے, آپ اس کو کرنے کی تلقین کریں گے. لہٰذا اس سے پہلے بہت آئے رسول اور نبی, وہ کھلی ہوئی نشانیاں لائے, وہ صحیفے لائے, وہ روشن کتابیں لائے. یہ پہلی دفعہ نہیں وہ کیا آپ نے, ان کا انکار کیا ان لوگوں نے. کلو پڑھیں جی, نفسن ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور پھر کیا ملے گا صرف ان کو, دیکھیں وہی لفظ آ رہا ہے, کیونکہ اجر کی بات ہو رہی تو کیا ملے گا؟ پورا بدلہ. جب انسان کے لیے آئے گا تو موت ہوگا اس کا مطلب, لیکن جب یہ کسی چیز کے لیے آئے گا, اجر کے لیے آئے گا, تو اجر کو اللہ نے موت تو نہیں دینی, اجر کو کیا دینا ہے؟ پورا دینا ہے, پورا ادا کرنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, پورا جب یہ آؤ گے, جو بھی لے کر آئے گا یہ نفس اپنے لیے موت کا مزہ چکھے گا, جو کچھ بھی لے کر آئے گا اس کا بدلہ پورا مل جائے گا قیامت کے دن. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, جس کو پھر اس دن آگ سے بچ گیا جو بھی, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقط فاز, یہی سب سے بڑا پھر اس کے لیے انعام اور اجر ہے, یہی درجہ ہے. پھر درجہ کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ آگ سے بچ جانا اور جنت پہنچ جانا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور جو دنیا کی متاع ہے, متاع الحیات الدنیا, سوائے کچھ نہیں ہے کس کے؟ متاع الغرور, دھوکے کا سامان. دھوکا کیا ہے؟ کیا یہ گھر دھوکا ہے؟ کیا یہ کرسی دھوکا ہے؟ دھوکا نہیں ہے. دھوکا تو جب ہے جب آپ ہی سمجھیں کہ ہمیشہ رہے گا, اب دھوکا ہے. دھوکا یہ ہے میں ہمیشہ اس گھر میں رہوں گا, اب دھوکا ہے. دھوکا ہے میرے نام پہ لیز ہو گیا ہے, میں کرایہ دار تھوڑی ہوں, یہ دھوکا ہے. دھوکا یہ گاڑی میری ہے, میں نے ہمیشہ چلانی ہے, یہ دھوکا ہے. گاڑی تو ہے, یہ دھوکا نہیں ہے. یہ میری کمائی ہے, یہ مجھے ملنی ہی چاہیے تھی, یہ دھوکا ہے. یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی, یہ دھوکا ہے. میں ہمیشہ اس کو چلاتا رہوں گا, یہ دھوکا ہے. ایسا نہیں ہوگا. سب نے چھوڑ کے جانا ہے, چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے. لہٰذا جب چھوڑ کے جانے کا یقین ہے اور آخرت فوکس میں ہے تو دنیا انجوائے کرے. دنیا کی ہر نعمت, دنیا کی ہر آسائش, دنیا کی ہر ڈیکوریشن, زینت اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے, باقی تو پھیلی ہیں. اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. کون ہے جو دنیا کی زینت کی چیزیں حرام کرتا ہے میرے بندوں کے لیے؟ کون ہے؟ مجال کس کی ہے؟ یہ تو میں نے دی ہی ایمان والوں کے لیے, کھانے پینے کی طیبات اور زینت کی, ڈیکوریشن کی, خوبصورتی کی چیزیں, یہ میں نے ایمان والوں کے لیے دی ہیں. لیکن دنیا میں اوروں کو بھی مل جاتی ہیں, لیکن قیامت میں نہیں ملنے دوں گا جان بوجھ کے انکار کرنے والوں کو. وہ پھر ایمان والوں کے لیے مختص کی جائیں گی. حرام تو اس نے چند چیزیں کی ہیں, چند. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, اللہ نے فحاشی کو حرام قرار دے دیا, کھلی ہو یا چھپی. والاسم, حق تلفی کو حرام قرار دے دیا. وبغی بغیر الحق, کسی کی جان مال آبرو پہ حملے کو حرام قرار دے دیا. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, اللہ نے شرک کرنے کو حرام قرار دے دیا. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اللہ کے بارے میں کچھ ایسا کہنے کو جو تم جانتے نہیں ہو اس نے حرام قرار دے دیا. دین بنانے کو یعنی کہ اس نے حرام قرار دے دیا. اپنی طرف سے دین مت بنانا. اصحابہ کرام کی جماعت نہ ہوتی تو ہم نماز نہ پڑھ سکتے, نہ ہوتی تو ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے. ایک چیز دین نہیں بنا سکتے تھے, وہ صرف پھیلا سکتے تھے دین. دین تو نبی دیتے ہیں. جب وہ جماعت نہیں بنا سکتی تھی دین, تو باقی آنے والے دین بنا سکتے ہیں؟ اپنے فقہ کو شریعت قرار دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا. بڑا متنبہ رہنا چاہیے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کئی دفعہ دہرا دینا چاہیے اپنے آپ کو, یاد دلا دینا چاہیے بات. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلُوَنَّ, تمہیں تاکہ بلا, ابتلا کہتے ہیں مصیبت کو, ٹیسٹ کو. کیا کہہ رہے اللہ, یہ سب کچھ کیوں بنایا میں نے اس طرح؟ کیونکہ لَتُبْلُوَنَّ, تمہیں میں کیا کروں گا؟ امتحان میں ڈالوں گا. فی اموالکم وانفسکم, کس طرح؟ تمہارے مالوں کے ذریعے, تمہاری جانوں کے ذریعے.
وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور پھر تمہیں بہت کچھ سننے کو ملے گا، کن سے؟ اہل کتاب کے جو تم سے پہلے کے اہل کتاب ہے ان سے بھی، اور شرک کرنے والوں سے بھی، اذًا کثیرا، بہت بری باتیں سننے کو ملیں گی تمہیں، یہ آسانی سے نہیں چھوڑیں گے تمہیں۔ جب تم اس راستے پہ آؤ گے، ایمان پہ رہو گے، مصیبتوں میں پڑو گے تو وہ کیا کہیں گے؟ جانے کیسے ایمان والے ہیں، جانے کون ان کا اللہ ہے، مصیبت میں تو یہی پڑے ہوئے ہیں، مال تو ہمارے پاس ہے۔ تو یہ سننے کو ملے گا، لیکن ذہن میں رکھو یہ ٹیسٹ ہے، ذہن میں رکھو جو کچھ ان کو ملا یہ ڈھیل ہے، اور تم اگر ثابت قدم رہے، تقوی پہ رہے، صبر پہ رہے، تو پھر دیکھو آگے دوبارہ وہ تو وہی رہے گا۔ آپ اگر پچھلی بات سمجھ آ گئی تو اگلی دیکھیں کتنی آسان ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہوگا، تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا تمہارے مال سے، تمہاری جان سے، تمہیں برا سننے کو ملے گا، اہل پچھلی کتاب والوں سے بھی، شرک کرنے والوں سے بھی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اگر تم صبر پہ رہے، تقوی تمہارے پاس رہا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت ہی عزم والوں کی یہی راہ ہے، یہی کرتے ہیں عزم والے، وہ اپنی راہ سے ٹلتے نہیں ہیں، ٹیسٹ ہو تو بھی، ملے تو بھی، نہ ملے تو بھی، مشکل سننے پڑی تو بھی۔ یہ اتنا آسان راستہ نہیں ہے۔ بائی دا وے میں آپ کو عرض کروں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، طالب علموں کے طالب علم، ہم سب، میں خود بھی، ذرا سا آپ کسی سنجیدہ محفل میں 2-3 باتیں قرآن کے بارے میں کہیں مسلسل، لوگ فوراً کہیں گے آپ بار بار قرآن کی بات کیوں کر رہے ہیں، آپ کچھ اور کیوں نہیں بولتے، آپ کسی کا بیچ میں ذکر کیوں نہیں؟ دیکھیں، آپ کر کے دیکھ لیں، جہاں 2-3 باتیں اپنے قرآن کی پے در پے کی، لوگ بولیں گے آپ بار بار قرآن کیوں بیچ میں کیوں لے کر آتے ہیں، آپ کچھ اور کیوں بیچ میں لے کر نہیں آتے، کچھ اور کیوں نہیں بتاتے۔ میں تو اپنی کوتاہی فوراً مان کے ہٹ جائیں، میں تو کہتا ہوں بھائی اس کی بات پوری ہو جائے گی، کوئی اور بات بھی کیا کریں گے، ہم نے اس پہ رہنا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو 100% جس پہ قسم کھائی جا سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے پاس یہ چھوڑ کر گئے۔ غلطی ہم سے ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے، ترجمے تفسیروں میں وہ انسان کا کام ہے، قرآن سے ہمیں کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے۔ دیکھیں سارا ترجمہ ہم نے اس لیے ہائڈ کیا ہوا ہے، یہ کس حد تک ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش اس کو کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْعَزْمِ الْأُمُورِ۔ وَإِذْ أَخَذَ پکڑنے کو کہتے ہیں، کچھ زور سے ہاتھ میں لینے کو، پکڑنے کو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ میثاق کسے کہتے ہیں؟ وعدے کو، معاہدے کو، وعدے کو۔ جب اللہ نے کیا کیا تھا؟ وعدہ، الذین اوتوا الکتاب، کس سے؟ اہل کتاب سے وعدہ کیا تھا اللہ نے، لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ تم کھول کر بیان کر دیا کرنا۔ دیکھیں کیا آ رہا ہے، میں تبصرہ نہیں کروں گا، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، دیکھیں ہم تو ان کے کرتوت پڑھ رہے ہیں، اللہ کرے ہمارے اندر نہ پائے جاتے ہوں، صرف قرآن پڑھتے ہیں بیٹھ کے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یاد کرو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، میثاق باندھا تھا اہل کتاب سے۔ کیا باندھا تھا؟ بین، ہم بھی کہتے ہیں نا کھول کے واضح کرنے کو، کہ تم کیا کرو گے؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ تمہیں کھول کر بیان کرنا ہے، للناس، لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، ہرگز مت چھپانا، کھول کے بیان کرنا۔ فَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تو پھر ان میں سے ایک گروہ نے کیا کیا؟ ہماری ہدایت کو پیٹ کے پیچھے پھینکا اٹھا کے، اور کس سے بدل دیا، کس سے اشترا کر لیا؟ چھوٹے سے فائدے سے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر بڑا فائدہ ہوتا تو کر لیتے، کوئی حرج نہیں تھا؟ نہیں، پوری دنیا بھی لے لو گے اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں تو یہ چھوٹا فائدہ ہی رہے۔ اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں پوری دنیا بھی مل گئی تو کیا رہ جائے گا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکہ ہے یہ تو، پوری دنیا بھی مل جائے، پوری دنیا خزانہ مل جائے، وہ تو پیچھے چھوڑ جاؤ گے، تمہارا کیا بنے گا؟ نیپولین بوناپارٹ سونے کا آفس بنا لے گا اپنا، اس آفس میں بیٹھا ہوا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، صفائی کرنے والے صفائی کرتے ہیں اور تالا لگاتے تھے، دور سے دیکھنے والے دیکھ لیں، ورسیلس پیلس جا کر، وہ نہیں بیٹھا ہوا اندر، وہاں پر کوئی نہیں بیٹھا، نہ قارون نہ ہارون نہ فرعون، تو یہ تو متاع الغرور ہے۔ تو کیا کرنا تھا؟ اللہ کی کتابوں کو، اس میں درج ہدایت کو، کیا وعدہ تھا ان کا؟ یہ چھپا کے بیٹھیں گے، کسی کو اس تک پہنچنے نہیں دیں گے، یا کیا کرنا تھا؟ کھول کے بیان کر دینی تھی۔ یہ تھا ان کا، کس کو بیان کر دینی تھی؟ ظاہر ہے ان کے علماء کی بات ہو رہی ہے، کہ ان کے علماء سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تو ہدایت تمہیں ملے، تم نے عوام الناس تک پہنچانی بے کم و کاس، اس کو چھپا کر اپنے لکھے کو آگے نہیں بڑھانا، کہ نہیں یہ بھی اللہ ہی کا کہا ہوا ہے، تو اس طرح پھر تمہیں دنیا میں تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، طاقت ملے، پیسہ ملے، جو کچھ بھی ملے۔ ان کے کرتوت کی بات ہو رہی ہے، یہ ہماری بات نہیں ہو رہی ہے، ان کے کرتوت کی بات ہو رہی ہے، وہ یہ کرتے تھے، اللہ میں محفوظ رکھے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کیا ہی برا ہے جو تم بدلہ لیتے ہو، کیا ہی برا ہے جو حاصل کر رہے ہو دے کر، بہت برا ہے، بھلے پوری دنیا کیوں نہ مل جائے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اب تو ہم اس کا مطلب پتہ چل گیا ہے، تمہیں یہ بالکل گمان نہ کریں
لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، وہ لوگ بالکل گمان نہ کریں، بالکل اس میں نہ آ جائیں کہ واہ جی واہ ہم نے بہت میدان مار لیا، جو کچھ ہمیں ملا ہے. وَيُحِبُّونَ، جو کہ ان کو بہت پسند ہے، مال بہت پسند ہے نا، یہ جو ان کو مل رہا ہے، بڑی اس میں آدمی کیا دکھاتا ہے کہ جی شیخی بگارتا ہے کہ دیکھو کیا کچھ میرے پاس آ گیا ہے. اَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، ان کی بہت تعریف بھی کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے کیے بھی نہیں ہیں. اَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ ان کی تعریف ان کاموں پہ کی جائے جو کہ انہوں نے کیے بھی نہیں ہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ان کا یہ رویہ، ان کی شیخی بگارنا، خود ہی اپنے رویوں کی تعریف کرنا کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت نیک ہیں، ہم بہت مقبول ہیں اللہ کے پاس، ان کو عذاب سے بچا لے گا، ہرگز نہ سمجھے. وَلَهُمْ، کیا ہے ان کے لیے؟ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. وہ کچھ بھی کر لیں اللہ تو جانتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں، وہ کچھ بھی کر لیں اللہ تو جانتا ہے کہ حق چھپا رہے ہیں، اپنے کہے کو اللہ کا کہا بیان کر کے آگے پیش کر رہے ہیں، اور لوگوں کو پھٹکنے بھی نہیں دیتے کبھی کہ ان کو صحیح بات کسی طرح. یہ ظاہر یہود کے کرتوت اللہ بیان کر رہا ہے. وَلِلَّهِ، ذہن میں رکھو، کچھ بھی کر لو، دنیا خریدنے کی کوشش کر لو، مال بنانے کی کوشش کر لو، طاقت گین کرنے کی کوشش کر لو، کہ ہماری جاریہ داری رہے گی میسج پر، میسج جب بھی سنا جائے، ہماری پیغام جب بھی سنا جائے ہماری ذریعے سے سنا جائے، خود براہ راست اس سے متعلق نہیں ہونا. یہ طاقت حاصل تو کر لو گے، زیادہ دن چلے گی نہیں. طاقت ہو یا مال ہو، دولت ہو یا علم ہو، جاہ ہو یا حشمت ہو، ہے کس کی؟ اللہ کی. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ بادشاہی سماوات اور ارض کی ہے کس کی؟ اللہ کی. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر معاملے پر، ہر امر پر، ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے، وہی قدرت رکھنے والا ہے. کسی کے پاس کوئی قدرت آنے والی نہیں ہے جو ہمیں میسر بھی ہے، اپنے گھر سے لے کر، اپنے آفس سے لے کر، اپنی سوسائٹی سے لے کر، اپنے ملک تک لے کر، یہ اس کی دی ہوئی قدرت ہے جو اس نے دے کے ہمارا ٹیسٹ لے رکھا ہے. بس ہمارا کسب نہیں ہے، ہمارا علم نہیں ہے. دولت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھی اور فرعون اور قارون کے پاس بھی. جب ان کے پاس تھی تو انہوں نے اس کو اپنا کسب قرار دیا کہ یہ تو ہمارے علم کے ذریعے ہے، یہ تو ہماری طاقت کے ذریعے ہے. اور سلیمان علیہ السلام نے اسی دولت کو اللہ کا فضل قرار دیا. بس اس سے فرق پڑتا ہے، دولت خود کچھ بری چیز نہیں ہے. یہ آپ اللہ کا فضل سمجھ کر اس کے مطابق کما کر خرچ کر رہے ہیں، یہ اللہ کا یہ خیر اور فضل ہے. اور یہ آپ اپنے استحقاق سمجھ کر بیٹھے ہیں اور اپنی مرضی چلاتے ہیں اس پر، تو پھر یہ شرک ہے. یہی شرک اس نے کیا تھا جو سورہ کہف میں آپ کو مالدار نظر آیا تھا کہ یہ تو مجھے ملنا ہی تھا اور آخرت میں سے زیادہ ملے گا، کیوں کہ میں ہوں ہی اس قابل. یہ کہہ دیا تھا اس نے، اللہ کا انکار نہیں کیا تھا اس نے مال کو اپنا استحقاق بتایا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا شرک کر لیا تم نے، یہ تم شرک کر بیٹھے. بعد میں اس نے بھی کہا تھا کاش میں شرک نہ کرتا، اس قسم میں آ گیا تھا شرک ہو گیا مجھ سے. تعالیٰ نے کہا تھا تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ مجھے اللہ کی مہربانی سے ملا ہوا ہے سب کچھ. اللہ ہمیں توفیق دے سمجھنے کی بھی، عمل بھی کرنے کی. دعا میں یاد رکھیے.